اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام مدد۔ سورہ کاف قرآن مجید کی 18ویں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 69ویں اور مکی صورتوں میں سے ہے، جو 15ویں اور 16ویں پارے میں واقع ہے۔ سورہ کاف میں 110 آیات، 1599 کلمات اور 6550 حروف ہیں۔ کاف غار کو کہا جاتا ہے اور اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اصحاب کاف کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سورت میں لوگوں کو یہ نصیحت بھی کی گئی ہے کہ وہ حق پر عقیدہ رکھیں اور نیک اعمال انجام دیں۔ اسی طرح سورہ کاف میں یہ وضاحت بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس سورہ میں بیان ہونے والے واقعات میں اصحاب کاف، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ اہم واقعات میں سے ہیں۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب قریش میں سے بعض لوگ چاہتے تھے کہ یہودیوں سے کچھ سیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیں۔ یہ سوالات مذکورہ 3 واقعات اور قیامت برپا ہونے کے بارے میں تھے۔ شان نزول امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ کاف کے نزول کے اسباب کے بارے میں منقول ہے کہ قریش نے 3 آدمیوں کو نجران قبیلے کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کی یہودیوں سے کچھ سیکھ لیں اور آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزما لیں۔ وہ جا کر یہودی علماء سے ملے اور یہودیوں نے کہا جا کر ان سے 3 سوال کریں، اگر جس طرح سے ہم جانتے ہیں وہی جواب دیا تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے، اور پھر ان سے ایک اور سوال کریں، اگر کہے کہ جواب جانتا ہوں تو وہ جھوٹا ہے۔ وہ 3 سوال جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے تھے وہ اصحاب کہف کے حالات، حضرت موسیٰ کا عالم، خضر کا واقعہ اور ایک آدمی یعنی ذوالقرنین کی تاریخ جو مشرق اور مغرب کے درمیان پھرا اور یاجوج ماجوج کے بند تک پہنچا۔ پھر ان سوالات کے جواب بھی ان افراد کو دیے، اور چوتھا سوال قیامت واقعہ ہونے کے بارے میں تھا۔ سورہ کاف کی مشہور آیات میں سے ایک 50ویں آیت ہے جس میں فرشتوں کا آدم کے لیے سجدہ کرنے اور ابلیس کی نافرمانی بیان کیا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات ورد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سورہ کاف نازل ہوتے ہوئے 70,000 فرشتوں نے ہمراہی کی، اور اس سورت کی عظمت سے زمین اور آسمان بھر گئے۔ جو بھی جمعے کے دن اس سورہ کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے جمعے تک کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اسے ایسا نور عطا کرتا ہے جو آسمان پر چمکتا ہے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کاف پہاڑ پر موجود غار کو کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو کاف کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اس میں اصحاب کاف کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ اس کا دوسرا نام حائلہ ہے کیونکہ سورہ کاف جہنم کی آگ اور سورہ کی تلاوت کرنے والے اور عمل کرنے والوں کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ سورہ کاف میں چند واقعات ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے 3 تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ اصحاب کاف کی داستان آیت نمبر 8 سے 26، جس میں اصحاب کاف کی اللہ کی طرف سے ہدایت، ایمان، کافروں سے کشمکش، غار میں پناہ لینا، اللہ کی مدد سے ان کا زندہ رہنے کا معجزہ، دوبارہ بیدار ہو کر لوگوں سے ملاقات، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کے بارے میں کافر جو جدل کر رہے تھے ان کی حقیقت کا آشکار ہونا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی داستان آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82، حضرت موسیٰ اور نوجوانوں کا مجمع البحرین تک ہمراہی کرنا، مچھلی بھول جانا، مچھلی لینے واپس آنا، اللہ کے بندے حضرت خضر سے ملاقات، حضرت موسیٰ کی ان کے ساتھ ہونے کی خواہش، موسیٰ کو صبر نہ کرنے پر حضرت خضر کا خبردار کرنا، کشتی کو سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا، جس شہر میں انہیں نہیں رکھا اس کی دیوار کی مرمت کرنا، موسیٰ کے 3 اعتراضات اور موسیٰ کی خضر سے جدائی، حضرت خضر کے افعال کی توجیہ اور تعویل۔